بخاری شریف کتاب الجنائز کے الفاظ پر ذرا نظر ڈالیے. 18 مہینے کے بچے نے ابراہیم نے آخری سانس لی محمد رسول اللہ کی گود میں. آپ نے اس بچے کو ماریہ قبطیہ کے بستر پر جیسے ہی لٹایا، اس کا انتقال ہو چکا. نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: ان العین تدمع والقلب يحزن، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ. یہ اللہ کے نبی نے ابراہیم کے انتقال پر یہ جملے ادا کیے: آئے میرے بیٹے، میری آنکھیں اشکبار ہیں. ان العین تدمع، میرے بیٹے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ان العین تدمع، میری آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. والقلب یحزن، اور تیری جدائی سے میرا دل غمگین ہے، میں غم زدہ ہوں. دیکھیے ایک باپ کا درد سمجھنے کی کوشش کریں. آنکھیں اشکبار ہیں، ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری، والقلب یحزن، میرا دل غمگین. لیکن اس کے باوجود شریعت پر پابندی کی انتہا دیکھیے: وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں کہیں گے. میرا انتقال ہو گیا لیکن ہماری زبان سے ایسے جملے ادا نہیں ہوں گے جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم وہی باتیں کہیں گے جس سے میرا رب راضی ہو، جس سے میرا خدا خوش ہو، جس سے میرا رب راضی ہو. میں اپنی زبان سے کوئی ایسے جملے نہیں نکالوں گا جیسے آج اپنی اولاد کے مرنے پر سینہ پیڑنے لگتی ہیں، بال نوچنے لگتی ہیں، دوپٹے کا پتہ نہیں، چادر کا پتہ نہیں، پردہ کہاں چلا گیا پتہ نہیں، اور دیواروں پہ سر پٹکنے لگتی ہے. کبھی بال نوچنے لگتی ہیں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، اور کبھی غریبان چاک کرنے لگتی ہیں، کپڑے پھاڑنے لگتی ہیں، اور کھلونے نکال نکال کے لاتی ہے کہ اب اس سے کون کھیلے گا، اب کیا ہوا، تو چلا گیا ہمیں چھوڑ کے. کیا کیا جملے ان کی زبان سے نکلنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم اپنی زبان سے ایسے کوئی جملے نہیں نکالیں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تیری جدائی سے مجھے غم ضرور ہے. غمگین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا سینہ چاک کروں. غمگین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا سر دیوار میں ماروں. یہ امانت اللہ کی تھی، اللہ نے نبی کے اس بیٹے کے انتقال کے بعد جو کافروں میں مین جو تھے بہت چرچت لوگ، ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، ایسے لوگ یہ خوش ہو رہے ہیں. اور ابو لہب تو اپنے گھر میں جشن منا رہا ہے. کسی کے انتقال پر اگر کہیں جشن منایا جا رہا ہو تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ ابو لہب سے ان کا کوئی رشتہ ہے. جشن ہو رہا ہے اور آپس میں ساتھیوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اب گھبراؤ نہیں، محمد کی نرینہ اولاد ختم ہو چکی ہے. باپ کی وراثت کو اس کی اولاد زندہ رکھتی ہے. باپ کے مرنے کے بعد باپ کی فیکٹری کو اس کا بیٹا سنبھالتا ہے، باپ کے کاروبار کو اس کی اولاد سنبھالتی ہے. محمد کی فیکٹری، محمد کا کاروبار تو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے. محمد کی اس فیکٹری کو کون سنبھالے گا؟ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. قاسم انتقال کر گئے، عبداللہ بھی انتقال کر گئے، یہ ابراہیم بھی چلا گیا، اب کون سنبھالے گا؟ کوئی نہیں ہے. اور ان کے زبان سے جو جملہ نکلا تھا وہ یہ کہ لوگوں انتظار کرو، محمد مرا، محمد کا دین بھی مر جائے گا. محمد مٹا، محمد کا دین بھی مٹ جائے گا. محمد اور اس کے دین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا.
نقل کفر کفر نہ باشد. کافروں کے الفاظ کو انہیں کے الفاظ میں نقل کر دینا کفر نہیں کہلاتا ہے. یہ ابھی جو کہا ہے محمد مرا اس کا دین بھی مر جائے گا، یہ ہم نے نہیں کافروں نے کہا ہے، ہم تو اس کے الفاظ نقل کر رہے ہیں. محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، اس کی اولاد ہی نہیں رہی، کون زندہ رکھے گا اسلام کو؟ یہاں کافر یہ کچوکے لگا رہے ہیں، یہاں کافر خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. وہ لوگ محمد بھی مرنے والے ہیں، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، محمد کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، اور محمد رسول اللہ کے مرنے کے بعد محمد کا بھی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. نبی اکرم نے اپنے بیٹے کی باڈی کو بستر پہ رکھا، باہر نکل رہے ہیں تو یہ سب جملے سن رہے ہیں، نظریں آسمان پہ ڈالی. الہ العالمین، میرے صحابہ اپنی جانوں کی قربانی دے کر اسلام کو سینچ رہے ہیں، اسلام کے پودے کو درخت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کے مٹنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، محمد کے انتقال کے بعد محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. اے اللہ، پھر میرے ساتھیوں کی قربانی کا کیا مطلب؟ کیا ایسا ہوگا کہ میرے انتقال کے بعد اسلام مر جائے، اسلام مٹ جائے، میرا نام بھی مٹ جائے، میرا نام کوئی لینے والا نہ ہو؟ کیا ایسا بھی ہوگا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے نبی کا دل غمگین ہے، اس کو اپنے بیٹے کی جدائی کا غم بھی ہے، اور ادھر کافروں نے ایسے ایسے کچوکے لگائے ہیں. اب محمد رسول اللہ کو، میرے حبیب کو یہ فکر ہو گئی کیا میرے انتقال کے بعد میرا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا؟ جاؤ اور ان کو خوشخبری سنا دو. تب جبریل قرآن کی یہ سورت لے کر نازل ہوتے ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے میرے حبیب، اللہ نے کہا ہے، اے میرے نبی، کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ اللہ نے کہا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے اوپر جو بوجھ تھا جو آپ کو جینے نہیں دیتا تھا، کیا ہم نے اس بوجھ کو آپ کے اوپر سے ہٹا نہیں دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو بوجھ آپ کی پیٹھ، آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اس بوجھ کو ہم نے آپ کے اوپر سے ہٹایا نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرے نبی، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ یہ عرب کے سردار، یہ ابو لہب، ابو جہل، عاص بن وائل، مغیر، یہ تمام کے تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا. میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کے نام کو مٹا نہیں سکتا جب تک مسجد کے مینارے کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر میرا کوئی بندہ میرا نام لے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، اس کی اذان اس وقت تک مکمل ہی نہ ہوگی جب تک میرے نام کے بعد وہ آپ کا نام نہ لے لے. اشہد ان محمد رسول اللہ. کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ جب تک میرا نام باقی رہے گا، میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی باقی رہے گا. کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام؟ کہنے دو، آگے آئے، کہنے دو جو کہہ رہے ہیں، بولنے دو جو بول رہے ہیں. زیادہ بولنے کی وجہ سے کوئی آدمی سچا تھوڑی ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں بھی ایک آدمی جو بہت بولتا ہے، اور جب زیادہ بولتا ہے تو دنیا میں سب سے بڑے جھوٹے کے نام سے بھی مشہور ہے.
سنا نا کچھ دنوں پہلے وہ سنا ہے سعودیہ گیا تھا اور وہاں کے بادشاہ سے کہہ رہا تھا توپ دیکھ کر، وہاں کی جو توپ تھی اس کو دیکھ کر کہتا ہے یہ کتنا پھینکتی ہے؟ تو سعودیہ کے بادشاہ نے کہا واللہ یا حبیبی آپ سے کم پھینکتی ہے۔ تو ایسے ایسے جواب تو اس کو ودیشوں میں بھی ملے۔ اب کسی کی کھوپڑی ہی خراب ہو اور نہ سمجھ پائے تو اب اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ جب تک اذان ہوتی رہے گی میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے بعد آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ اے نبی، اذان کے بعد میرے بندے دعا پڑھیں گے، اس دعا میں بھی آپ کا نام لیں گے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، جہاں میری حمد و ثنا بیان کریں گے وہاں وہ یہ بھی کہیں گے آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، وہ آپ کے لیے بھی فضیلت اور وسیلے کا سوال کریں گے، مقام محمودہ کی طرف کریں گے، مقام محمود کی دعا مانگیں گے۔ اے میرے نبی، میرا جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے گا، وضو بنائے گا تو کہے گا بسم اللہ، وہ میرا نام لے گا۔ اگر وضو بناتے وقت میرا نام لے گا تو وضو کو مکمل کرنے کے بعد وضو کی بعد کی دعا میں آپ کا نام لے گا، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ آپ کا نام لے گا، یعنی وضو کے بعد آپ کو یاد کیا جائے گا، اذان کے بعد آپ کو یاد کیا جائے گا، اذان میں آپ کو یاد کیا جائے گا، پھر وہ مسجد میں جائے گا، نماز ادا کرے گا، اللہ اکبر کہہ کر جہاں وہ میری کبریائی بڑائی بیان کرے گا، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر جہاں میری حمد و ثنا بیان کرے گا، الرحمن الرحیم کہہ کر جہاں وہ میری بزرگی بیان کرے گا، مالک یوم الدین کہہ کر جہاں وہ اپنی غلامی اور میرے مالک حقیقی ہونے کا اعلان کرے گا، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، نماز ختم کرنے سے پہلے وہ آپ کے اوپر درود پڑھنا نہیں بھولے گا، وہ آپ کے بارے میں بھی کہے گا، کیا کہے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ آپ کا نام بھی لے گا، سلامتی ہو رحمتیں ہوں اللہ کی، جب تک وہ آپ پر درود نہیں بھیج دے گا تب تک اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی، یعنی جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، نماز باقی رہے گی، آپ کا نام بھی باقی